السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہو آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشا ارسلان۔ آج میں جو آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے میں تیرا سرمایہ ہوں، بائی سنہر روف۔ چلیے ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلی صبح شیان کی آنکھ کھلی تو اس نے کمرے کو خالی پایا۔ کیا وہ واقعی چلی گئی تھی؟ اس میں سناٹے اتر گئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھا، وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی، چادر میں خود کو ڈھکے ہوئے۔ شیان نے اسے دیکھا اور پھر جہانگیر عثمانی بھی اندر داخل ہوئے۔ بخوردار، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اس نے کونین پر نگاہیں ٹکا ہی جواب دیا۔ مجھے گھر جانا ہے اب دادا جان، پلیز۔ تم چل نہیں سکو گے کچھ دن، جانتے ہو نا؟ بالکل، پر پلیز مجھے گھر جانا ہے، یہاں رہ کر میں کون سا چل لوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے باہر نکل گئے تو کونین بھی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ شیان نے اس کو سامان سمیٹتے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ چلو، ہو گئی ہے بات ڈاکٹر سے، ڈرائیور کو بلا لیا ہے میں نے، لیکن تم سہارے کے بغیر بالکل نہیں چل سکتے اور بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جائے گی دادا جان، اس نے کونین کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ نہیں، وہ گھر جائے گی، اب خاوند انتظار کر رہا ہے، میں نے ایک رات کی اجازت، وہ میرے ساتھ رہے گی۔ اس کی باپ کو بتا دے میری بیوی ہے، یہ شوہر کے ساتھ ہی رہے گی۔ شیان، غلط بات نہیں کرو، خاور ابھی کچھ نہیں جانتا اور مجھے فرق نہیں پڑتا دادا جان کہ وہ جانتے ہیں یا نہیں، یہ میری بیوی ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی، اور ہم پہلے بھی ساتھ ہی رہ رہے تھے، اب جانتے ہیں۔ کونین، انہوں نے کونین کو دیکھا۔ گوڑیا، جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر کونین کو فوقیت دی تھی شیان عثمانی پر۔ میں گھر جاؤں گی بابا، انتظار۔ کونین، خاور اب تم نے اپنے گھر ہی رہو گی، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا کہ کونین کام گئی۔ دادا جان، وہ رونے والی ہو گئی، کہاں پھنس گئی تھی؟ وہ غلطی پر تھا، وہ اسے کیسے سمجھاتی، لیکن اس کی طبیعت نہیں، اس کا خیال رکھنے کو پورا خاندان تھا، لیکن اس کے بعد کے پاس اس کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اس کی طبیعت کی خاطر وہ اپنی عزت نفس کو نہیں روک سکتی۔ شیان، اتنے سخت الفاظ سے مت بولو، یہ فیصلہ کر لے دادا جان، میں غلطی کا ازالہ کر لوں گا۔ اگر یہ میرے ساتھ جاتی ہے تو میں 1000 بار اسے سمجھا چکا ہوں، کیا اس کی احساسیت غلط تھی جو یہ جان نہ پائی؟ میرے جذبات اور احساسات پاکیزہ تھے اس کے لیے، لیکن پھر بھی میں مانتا ہوں میری طرف سے غلطی ہوئی ہے، میں وہیں پر کھڑا ہو کر اس سے معافی مانگ لوں گا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ لیکن اگر یہ آج جاتی ہے تو بھول جائے کہ شیان عثمانی سے واپس لائے گا، مجھے منظور ہے، کونین نے بھرے لہجے میں کہا، اور باہر نکل گئی۔ وہ دونوں جذباتی تھے اور اپنی اپنی جگہ دونوں غلط، لیکن دونوں انا کو مارنے کو تیار نہ تھے۔ کونین کے باہر نکلتے شیان نے 7 بڑے برتن سے ہاتھ نیچے گرا دی۔ اسے امید نہیں تھی وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر جائے گی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ جا چکی تھی۔ اسے وہیل چیئر پر گاڑی میں پھر گھر پہنچاتے مشکل سے کمرے میں پہنچایا گیا تھا۔ اس سب میں اسے خاصی تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ دوا لیتا سو گیا تو سب باہر نکل گئے۔ کیا وہ لڑکی نہیں آئی؟ ملائکہ نے موہت سے پوچھا، جس نے کندھے اچکا دیے۔ بابا تو بتا رہے تھے شیان بھائی نے انہیں جانے نہیں دیا، تو اب کیوں نہیں آئی وہ گھر؟ موہت بھی حیران تھا۔ اچھا ہی ہوا، وہ شیان کو ڈیزرو نہیں کرتی، ملائکہ نے کہا، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے شیان پسند تھا، لیکن اس کے بچپن کے نکاح کا سنتے وہ کبھی ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکی تھی۔ لیکن وہ کافی اچھی ہے، اسے آنا چاہیے۔ تمہیں وہ پسند ہے؟ ملائکہ نے اس سے کندھا مارتے پوچھا۔ اف، وہ بھابھی ہے ہماری، اور مجھے وہ اچھی لگی، اور شیان بھائی کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی سوٹ نہیں کرتا۔ اتنی تعریف اس لڑکی کی سن کر ملائکہ نے آنکھیں گھمائی اور شیان سے ملنے اس کے کمرے میں چلی گئی، جہاں سب باہر نکل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ سونا چاہتا ہے؟ اوہ اچھا، میں دیکھ لوں، وہ کہتی اندر داخل ہوئی۔ کیسے ہو شیان؟ بہتر ہوں، وہ چھت کو دیکھتا بولا۔ تمہاری بیوی نہیں آئی؟ ملائکہ، سچ میں سونا چاہتا ہوں۔ اوکے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، وہ کہتی باہر نکل گئی۔ اس سے زیادہ وہ کسی کو منہ بھی نہیں لگاتی تھی۔ کونین گھر چلی گئی تھی، دل خالی سا تھا۔ اب کیسا ہے اب شیان؟ ٹھیک ہے، گھر چلے گئے ہیں۔ کیا آپ اس سے پہلے ملی ہے؟ جی، آپ کا علاج وہی کروا رہے تھے، وہ آنکھیں چراتے بولی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، اور مجھ سے ملا بھی نہیں؟ ہاں، کیونکہ اسے لگتا ہے آپ گناہ گار ہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی، جیسے آنکھوں میں چبھی ٹوٹی کرچیاں نہ دیکھ سکے وہ۔ گنہ گار کس کا؟ ان کی خالہ کے سائمہ رقمی کے۔ ان سالوں میں ان کے دماغ میں آپ کے خلاف بغاوت اور نفرت بھرتی ہے۔ بابا، وہ آپ کو چچا نہیں بلکہ اپنی خالہ کے گنہ گار سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کیا کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط؟ ان کی آواز کانپی، پھر وہ انہیں سب بتاتے چلے گئی تو خاور کے عثمانی کے ہاتھ لرزے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ہم چھوڑیں گے نہیں اسے، ان سب کا بدلہ آپ سے لیا اس نے، اس پاکیزہ رشتے کو تو احترام کر لیتا۔ وہ کانپنے لگے تھے، چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔
بابا پلیز، وہ محبت بھی تو کرتے ہیں مجھ سے، اسی لیے آج مجھے واپس نہیں۔ ہاں اسی لیے اس نے کہا کہ جاؤ گی تو واپس مت آنا۔ وہ دھاڑے تو وہ سہم گئی۔ ان سب میں وہ اکیلی پڑ گئی تھی اور خالی دامن چہرہ آنسو سے بھیگنے لگا۔ اسے خود پر ترس آنے لگا، اپنے ہی شور سے محبت کی کیسی سزا مل رہی تھی اسے۔ یہ مردوں کی لڑائی تھی جہاں اسے تو کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کا دل بھر گیا تو وہ بنا کچھ بولے اپنے کمرے میں قید ہو گئی۔ پھر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز سے بھی آنسو گرنے لگے۔ پھر سجدے میں سر رکھتے وہ رونے لگی ہچکیوں سے۔ محبت کی سزا یوں بھی ملتی ہے، اسے اندازہ نہ تھا۔ محبت میں محبوب کی غلطیوں سمیت اس سے محبت کی جاتی ہے، جیسے رب ہم سے ہزار گناہوں کے بعد بھی ویسے ہی محبت کرتا ہے۔ یہ رب کا حوصلہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے بعد بھی صرف ایک آنسو اور ہلکی سی توبہ پر ہمیں معاف کر دیتا ہے، واپسی سے مسکرا دیتا ہے۔ انسانوں کے اتنے حوصلے کہاں ہوتا ہے؟ یہ رب کی ذات ہے جو ہماری ہر صحیح غلط بات کو سنتی ہے، ہمیں ٹوکتی نہیں، ہمیں دھتکارتی نہیں۔ کاش کسی کو کبھی محبت نہ ہو، کم از کم اتنی محبت نہیں کہ اپنی عزت نفس کو مجروح کر دو۔ اس شخص کی ہزار غلطیوں کے باوجود بھی آپ کا دل اس کے لیے دھڑکنا نہ چھوڑے، اس کی ایک بات پر آپ 10 بار بولو تب بھی وہ شخص برا نہ لگے۔ کاش کسی کو ایسی محبت نہ ہو، اس کی بے رخی پر بھی وہ شخص آپ کو برا نہ لگے۔ اتنی زور آزما نہیں ہونی چاہیے کہ درد سیدھا دل میں ہو، جس کی کوئی دوا نہ ہو۔ کم از کم محبت کے احساس کو اتنا حوصلہ تو دینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے احساسات کو مجروح کر دے تو آپ بھی بدلے میں ویسا کر سکو۔ محبت اتنا حوصلہ دے، دل میں اٹھے درد کو آپ تکیے میں منہ دیتے برداشت کر سکو۔ محبت اتنے حوصلے کیوں نہیں دیتی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں اس لیے نہیں کیونکہ اگر وہ حوصلہ دے دے تو لوگ رب العالمین کے آگے محبتوں کی خاطر جھکنا بھول جائے۔ دل میں اٹھے درد کو ایک سجدہ کافی ہے، اور سجدے کے لیے اگر تہجد کا وقت مقرر کر لیا جائے تو یقین کرو تم دنیا جہان کے درد بھول جاؤ گے۔ پھر ایک وقت رب کی محبت میں ایسا آئے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا کسی شخص کی محبت تمہیں یہاں لائی ہے۔ دن کیسے گزرے تھے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ آج مہندی تھی اعظم اور زارا کی۔ فرشتے کو ڈریس پہنچا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اذلان نہیں آئے گا۔ اسے بےحد برا لگا تھا لیکن اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ کمرے میں جاتی اس ڈریس کو دیکھنے لگی جو بھاری کم سے بھرا نارنجی رنگ کا شرارہ تھا، جس کی شرٹ گھٹنوں سے اوپر نفیس کام سے بھری تھی۔ دوپٹہ گلابی اور نارنجی رنگ کا استماج تھا۔ وہ نفیس جوڑا اپنی قسمت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ میں کیسے پہنوں گی؟ اسے وہ جوڑا بےحد پسند آیا تھا لیکن وہ اس کے نازک سراپے کے لیے بےحد بھاری تھا۔ اس نے پہلے ایسا کچھ کبھی نہیں پہنا تھا۔ اس نے اذلان کو کال کی۔ بولو وہ کچھ مصروف لگ رہا ہے۔ میں یہ ڈریس کیسے پہنوں گی؟ پریشانی سے بولی۔ جیسے پہنتے ہیں۔ وہ بولے تو فرشتے نے فون کو گھورا اور ماتھے پر بل پڑے۔ یہ بہت بھاری ہے، میں کچھ اور خبردار یہی پہنو۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ اور تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ مجھے پڑتا ہے، میں نے چاہت سے خریدا ہے۔ بس اسٹیل اگر نہیں چاہتی تو مت پہنو۔ وہ کہتے کال کاٹ گیا۔ اف، فرشتے نے منہ بسوڑا۔ اس سے کیا ہوا؟ پھر کپڑے پہن کر دیکھے، وہ یہاں نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے وہ جوڑا پہن لیا تھا۔ شاید لاشعوری طور پر بھی اسے خفا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ گول گول گھومتی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈریس خوبصورتیوں کی مثال آپ تھا، بہت بھاری ہے لیکن بہت خوبصورت ہے۔ وہ اقرار کرتی بولی اور پھر دوپٹہ اٹھاتی باہر نکل گئی تاکہ بوا کو دکھا سکے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو فرشتے بیٹا۔ وہ ان کو ساتھ لگاتی سے بوسہ دیتی بولی تو وہ شرما گئی۔ لیکن یہ بہت بھاری ہے۔ وہ بولی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اذلان نے بہت محبت سے بھیجا ہے لیکن وہ خود تو نہیں آ رہے نا۔ وہ منہ بناتی بولی تو اسے بوا نے دیکھا۔ آپ چاہتی ہیں وہ آئے؟ وہ شرارت سے بولی تو فرشتے نظریں جھکا گئی۔ میں تیار ہو جاتی ہوں، پھر نکلنا بھی ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ میں نہیں جاؤں گی بیٹا، میرے سر میں درد ہے، عمر آپ کو چھوڑ دے گا، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ وہ بولی تو فرشتے ان کو خیال رکھنے کا کہتی کمرے میں چلی گئی۔ ہلکے سے ایئرنگ اور بالکل لائٹ سے میک اپ کرتی باہر آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو فرشتے؟ انہوں نے اسے فرشتے کے نیچے شوز پہنتے دیکھ حیرت سے پوچھا۔ اس میں کمفرٹیبل رہوں گی نا؟ وہ مسکرا کر بولی تو وہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ اسے خداحافظ کر کے اندر آئی تو ان کا فون بج رہا تھا۔ بوا کیا نکل گئی ہے فرشتے؟ اذلان نے جلد سے پوچھا۔ ابھی نکلی ہے۔ اوکے۔ اذلان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور عمر کو میسج کیا۔ فرشتے اپنے فون پر مصروف تھے جب عمر نے گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ عمر بنا جواب دیے باہر نکل گیا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن حیرت کا دوسرا بڑا جھٹکا اس مخصوص خوشبو کو محسوس کرتے لگا تھا۔ آگے آ کر بیٹھو۔ اذلان نے مڑ کر فرشتے کو نہیں دیکھا تھا لیکن فرشتے جیسے کچھ لمحوں کے لیے تھم گئی تھی۔ کتنے عرصے بعد وہ یوں اپنی تمام وجاہت کے ساتھ اس کے پاس تھا۔ پچھلی بار وہ ہوش میں کہا تھی جب وہ اسے میسر آیا تھا۔ میں یہی، فرشتے نے ہوش میں آتے کہنا چاہا لیکن اذلان کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے وہ مشکل باہر نکلی اور آگے آ کر بیٹھی۔
وہ اب تک اسی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسی کے ڈریس کے ہم رنگ شلوار کرتے میں تھا، اوپر ویسٹ کوٹ پہنا تھا، بال اچھے سے سیٹ تھے، ہلکی بڑی سی بیئرڈ جو اس پر سوٹ کر رہی تھی بےحد۔ وہ لمحوں سے دیکھتی گئی تو اذلان نے اپنی مسکراہٹ پر قابو کیا، لیکن دل جیسے پلے مطمئن ہوا تھا۔ یہی توجہ تو وہ چاہتا تھا سالوں سے۔ کچھ کھایا تھا وہ جیسے خواب سے جاگی تھی۔ کچھ کھایا تھا نہیں کیوں؟ اذلان نے سامنے روڈ سے نگاہیں ہٹاتے اسے دیکھا جو پزل سی تھی۔ بھوک نہیں لگی؟ تمہاری چوڑیاں کہاں ہیں؟ اذلان نے سامنے کی طرف دیکھتے استفسار کیا۔ فرشتے کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ اس کا جائزہ بنا دیکھے بھی کافی باریکی سے لے گیا تھا۔ ڈریس کی وجہ سے نہیں پہنی۔ وہ جو اس سے ملنے پر اس سے بولنے کا عہد کیے بیٹھی تھی اب اس کی آواز پر گھٹ گھٹ کر نکل رہی تھی۔ اذلان نے مارکی کے پاس گاڑی روکی، اتر گیا تو فرشتے نے گہرا سانس بھر کر اس کی خوشبو کو خود میں اتارا اور اپنے آپ کو قابو میں کرنا چاہا، جبکہ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھی۔ دھڑکنوں کا شور اس کے کانوں میں گونج رہا تھا اور گال پر حدت سے تھمے تھے۔ وہ واپس آیا، اس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھیں۔ یہ پہنو، اذلان نے اس کے آگے کی اور سیٹ باہر بھرنے لگا، لیکن اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سنجیدگی سے چوڑیاں پہنانے لگا۔ مجھ سے دوری پر تم بہت زیادہ نفی کرنے لگی ہو، میری باتوں کی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اسے بھر بھر کر چوڑیاں پہناتا ہے، مچکاتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا، میں نے بوا سے مہندی بھی لگوانے کو کہا تھا؟ فرشتے تو بس خاموش بیٹھی تھی۔ اسے کہاں اندازہ تھا کہ وہ آئے گا، لیکن دل کے کسی کونے میں کی گئی خواہش یوں پوری ہوگی اسے اندازہ نہ تھا۔ اسے اپنی حالت دیکھ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں ہی اس نے خواہش کی تھی اس نے آنے کی؟ کل لگوا لینا اب وہ بولا، لیکن فرشتے کچھ نہ بول پائی۔ ہوٹل کے باہر گاڑی پارک کرتے اذلان باہر نکلا اور اس کی طرف آتے دروازہ کھولا اور اس کے آگے ہاتھ کیا تو فرشتے نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اذلان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر نکالا اور پچھلی سیٹ پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ فرشتے کو خود پر مزید غصہ آیا اور تب سے یوں ہی بیٹھی تھی اور اسے اندازہ بھی نہ ہوا تھا کہ وہ دوبارہ دوپٹہ پچھلی سیٹ پر بھول آئی ہے۔ اس پر دوپٹہ اوڑھتے اس سے لیتا آگے بڑھا، لیکن فرشتے کافی آرام سے چل رہی تھی۔ وہ یہ بہت بھاری ہے، اور نم لہجے میں بولے تو اذلان نے اس کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر گزار لو پھر واپس چلیں گے۔ اذلان کو واقعی احساس ہو رہا تھا وہ ڈریس سے پہلے ہی نظر میں بہت پسند آیا تھا، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ واقعی بھاری تھا اور فرشتے نے کبھی ایسے ڈریسز نہیں پہنے۔ فرشتے نے سر ہاں میں ہلایا اور اس کے ساتھ ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے چلنے لگی۔ اذلان آہستہ سے چل رہا تھا اس کے ساتھ۔ تم اپنا کاجل خراب کر چکی ہو فرشتے۔ اذلان اذلان نے اس کی طرف دیکھا اور سائڈ میں مجھے واش روم میں لاتے اپنی جیب سے ٹیشو نکالا۔ فرشتے اسی قدر توجہ پر گھبراہٹ کا شکار تھی۔ یہ سب بالکل نیا نہیں تھا، وہ سالوں سے اس کی چھوٹی سی چیز کا دھیان رکھتا آیا تھا، لیکن اب خود کے جذبات بدل گئے تھے، اسی لیے وہ ان سب کو اچھے سے محسوس کر پا رہی تھی۔ نہ صرف محسوس کر پا رہی تھی بلکہ اس کے چہرے سے جھلکتا گلال لازون اذلان بھی دیکھ سکتا تھا۔ آگے بڑھتے اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکا سر رکھ کیا اور اس کے پیچھے بال پیچھے سے اٹھاتے کچھ آگے کیے اور دوپٹہ اچھے سے سل دیا اور ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈالی۔ چلو۔ فرشتے کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اندر جاتے بہت سے لوگوں کی نظر ان کی طرف مڑی تو اس کا دل دھڑکا۔ اسے نظر لگ جانے پر بہت بھروسہ تھا۔ فکر نہیں کرو، تمہیں تو کم از کم نظر نہیں لگنے دوں گا، اذلان اس کی طرف جھک کر بولا تو فرشتے سے دیکھ کر رہ گئی۔ سب دعوے کہیں جا سوئے تھے۔ اذلان نے اسے سائڈ پر بٹھاتے جوش اس کے آگے کیا، پیو فوراً پھر بھائی سے ملتے ہیں۔ وہ صرف اسے حکم دے رہا تھا، وہ اس کا ہر حکم سر جھکائے بجا لا رہی تھی۔ اس نے آدھا گلاس پیتے سائڈ پر رکھ دیا تو اذلان نے اسے گھوٹتے ہوئے گلاس اٹھاتے باقی بچا جوس پیا اور اسے لیتا اسٹیج پر طرف جانے لگا۔ فرشتے کو لگا یہ اس کی زندگی کے مکمل لمحات ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کیا اس کے پاس سب کچھ بچا تھا؟ اس نے اپنی عزت نفس کو اپنے رشتے پر فوقیت دی تھی۔ شاید ہر عورت میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو شخص آپ کو ایک بار گرا سکتا ہے ضروری نہیں ہے وہ دعوے کرنے کے بعد آپ کو تھامے دوبارہ۔ خاور عثمانی کو ان کا حق دے دیا تھا جہانگیر عثمانی نے، یہی وجہ تھی ان کا علاج اچھا چل رہا تھا اور اب تنگ دستی نہیں رہی تھی۔ یہ اس کے مستقبل صبر اور محبت کا نتیجہ تھا۔ وہ کل سے یونیورسٹی جائے گی، اس نے سوچ لیا تھا، اس شخص کی محبت اور فکر میں مزید نہیں بھولے گی۔ وہاں شیار عثمانی نے اپنے بستر پر پڑے اسے ہر لمحے یاد کیا تھا، لیکن انا کو مارتے اسے فون نہیں کیا گیا۔ وہ تکلیف میں تھا، اسے چلنے میں بہت تکلیف تھی، واش روم تک جانا اس کے لیے محال تھا۔ اس کے نیچے ہونٹ اس کی تکلیف صاف دکھاتے تھے۔ سائمہ نقوی اندر داخل ہوئے اور اسے دیکھا جو سنجیدگی سے سامنے ٹی وی پر چلتی نیوز دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہو میری جان؟ ٹھیک ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ناراض ہوں؟ نہیں، ناراضگی کس بات کی؟ وہ انہیں دیکھتا بولا اور احترام میں ٹی وی بند کر دیا۔ مجھے لگا تمہاری بیوی نے۔ خالہ پلیز، میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔
وہ سچ میں اپنی خالہ کے ساتھ اسے ڈسکس کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ کونین کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، اوپر میں آنکھیں نم کرتی بولی، اور ان کی امید کے مطابق شایان اور عثمانی نے تڑپ کر آگے بڑھا اور ان کے ہاتھ تھامے۔ بولے خالہ لیکن روئی تو نہیں؟ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کس طرح کہوں۔ ریلیکس ہو کر بولے، کیا تم اس لڑکی سے نباہ چاہتے ہو؟ شایان عثمانی نے حیرت سے دیکھا، وہ میری بیوی ہے اور اس سے دستبرداری تو کسی صورت مجھے منظور نہیں، تو یہ سوال بیکار ہے۔ وہ مختصر لفظوں میں انہیں کونین کی اہمیت بتا گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ اگر وہ لڑکی اس گھر میں آئے گی تو اگر تم اس سے نباہ چاہتے ہو تو مجھے منظور ہے، لیکن خاور عثمانی کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، مجھے نکاح میں لینا ہوگا، بیوی کا درجہ دینا ہوگا۔ خالہ وہ بے یقین تھا۔ عمر کے اس حصے میں آ کر ان سے یہ بات سنتے ہوئے حیران تھا، لیکن زیادہ حیران وہ اس طرح سے شرط رکھنے پر تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ تم سے غلطی ہوئی، تم کفارہ ادا کرتے اس کی بیٹی کو اپناؤ گے، اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ بھی کفارے کے طور پر مجھے اپنائے۔ لیکن آپ تو انہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ حیران تھا، یہ کیسا معاہدہ تھا؟ میں نے محبت کی ہے اس شخص سے زندگی بھر، یہی وجہ ہے کہ میں نے شادی نہیں کی کسی سے، اور اب کیا اس عمر میں آ کر میرا حق نہیں بنتا زندگی کی خوشیوں پر؟ وہ روتے ہوئے بولی تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ کیا وہ مان جائیں گے؟ اپنی بیوی کو مناؤ، تم اس کے باپ کو وہ خود منائے گی، ورنہ بھول جاؤ کہ وہ کبھی واپس آئے گی۔ یہ آپ غلط سوچ رہی ہیں خالہ، میرے اور میری بیوی کے رشتے کو کسی معاہدے کا حصہ مت بنائیں، اور میرے ساتھ ہی رہے گی، آج نہیں تو کل صحیح۔ اگر یہ شرط پوری نہیں ہوتی اور تمہیں یہ معاہدہ منظور نہیں ہے تو میں تمہیں اور اس ملک کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اور تمہیں میرا مرا ہوا منہ بھی دیکھنے کی اجازت نہ دوں گی میں۔ خالہ پلیز! وہ تڑپ اٹھا تھا ان کی آخری بات پر۔ وہ نہیں مانے گی، تم مناؤ، وہ تم سے محبت کرتی ہے، مان جائے گی۔ وہ کہتی بنا اس کا حال احوال پوچھے چلی گئی تو وہ مٹھیاں اور ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ وہ کہاں کھڑا ہوا تھا؟ کیا اس سے یہ سب کرنا تھا؟ نہیں، وہ کبھی نہ مانتی۔ وہ اپنے باپ کو شایان عثمانی پر پہلے بھی فوقیت دے چکی تھی، اور ہر بار وہ اس پر خاور عثمانی کو چنتی۔ اف! اس نے سر کے بال مٹھیوں میں قید کرتے سائڈ ڈرا سے سگریٹ نکال کر سلگایا۔ وہ ٹھیک ہوتے ہی اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا کونین سے۔ اپنی خالوں کو یوں تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ان سب میں غلط بھی کیا ہی تھا کہ اس کی خالہ ساری عمر شخص کی محبت کی روک میں جیتی رہی تھی، اور خاور عثمانی گنہگار ہوتے ہوئے بھی اچھی زندگی گزار رہا تھا، تو یہی بہتر تھا وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا کرے گا، لیکن اس کے بعد جو ہونے والا تھا اگر اسے اندازہ ہوتا تو وہ کبھی صاحبہ نقوی کی بات نہ مانتا۔ خاور عثمانی سو نہیں پائے تھے اتنے دنوں سے۔ مہینہ ہو گیا تھا اس بات کو جب کونین نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ شایان عثمانی پر جو غصہ تھا وہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی آئی تھیں، انہوں نے صبر کیا تھا، لیکن بات اب کونین کی تھی۔ ان کے ساتھ وہ سب برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں کچھ کرنا تھا، اپنے لیے وہ آواز نہیں اٹھا پائے تھے، لیکن کونین خاور کے لیے اٹھانا چاہتے تھے۔ اپنی بیٹی کو وہ کسی طور رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آج واپس وہاں جانے کا سوچ بیٹھے تھے جہاں کبھی نہ جانے کی انہوں نے قسم کھائی تھی۔ کونین یونیورسٹی جا چکی تھی، اس لیے وہ بھی کپڑے بدلتے شال اوڑھتے باہر نکلے اور اسے حویلی کی طرف چل پڑے۔ برسوں بعد بھی انہیں اس حویلی کی طرف جاتے سارے راستے ازبر تھے۔ وہ سارا راستہ پیدل طے کرتے آئے تھے اور اب اس حویلی کے باہر کھڑے تھے جہاں سے سالوں پہلے انہیں نکال دیا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو گارڈ نے انہیں جھک کر سلام کرتے بنا کوئی سوال کے اندر جانے دیا۔ کم از کم آپ کے یہاں کام کرنے والے تو آپ سے مخلص ہوتے ہیں، وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ دہلیز پر کھڑے ہوئے تو وہ کانپ گئے اور آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ مدت ہوئی تھی وہاں آئے، لیکن آج بھی سب ویسا تھا وہاں۔ خاور جہانگیر عثمانی ناشتے کی میز سے فوراً اٹھتے ان تک آئے تھے، جبکہ شایان عثمانی جو اب بہتر تر خود چل کر ناشتے کی میز تک آیا تھا چہرہ جھکا گیا۔ اس شخص کو کہاں دیکھنا چاہتا تھا وہ؟ زہرا خوش تھی لیکن آزر ازر تب سے کچھ نہ بولا تھا، تعریف ایک کلمہ تو دور، اہل احوال بھی نہیں۔ وہ اس وقت پیلے شیشوں سے بھرے بھاری لہنگے میں موجود تھی، ہلکا میک اپ اور پھولوں سے بنی جیولری، مہندی تو بس نام کی لگائی گئی تھی۔ اعظم لیکن وہ سن ہی کہہ رہا تھا، اس کا سارا دھیان تو سامنے دروازے سے اندر داخل ہونے والی ہستی پر تھا۔ وہ فرشتے کو زہرا پہچان گئی تھی اور پھر کی نکیوں سے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا جو سامنے کی طرف ہی متوجہ تھا، ہاں اتنا متوجہ کہ اس کا بلانا تک وہ یہ سن نہ پایا تھا یا سن کر فراموش کر گیا تھا۔ زہرا نے دور سے اجلا نظر کو دیکھا جو اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اور اس کی فکر کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ پور پور ڈوبا ہے اپنی بیوی کی محبت میں۔ ہاں وہ دونوں بھائی تو اس ایک لڑکی پر مرتے تھے۔ اس کی آنکھیں پل میں نم ہوئی، نہ چاہتے ہوئے بھی فرشتے اجلا سے حسد کیا تھا اس نے۔ یا رب العالمین، آپ نے کچھ لوگوں کو اتنی محبت سے نوازا ہے۔ وہ بس اتنا ہی سوچ پائی کیونکہ وہ انہیں کی طرف آ رہے تھے، لیکن اتنے بھی فرشتے نے اعظم کی طرف نہیں دیکھا تھا، تو وہ تو اذلان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی سہج سہج کر چل رہی تھی۔ مبارک ہو بھائی،
اذلان اظہر نے کہا تو اعظم اس سے گلے ملا۔ ہزار اختلافات سہی لیکن اب اذلان اس کے آگے بڑھ جانے پر مطمئن اور اس لیے خوش تھا۔ شکریہ، مبارک ہو اعظم بھائی، اور آپ کو بھی۔ فرشتے نے دونوں کو دیکھتے کہا تو دونوں نے اس کی مبارکباد قبول کی۔ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، فرشتے نے زارا کا ہاتھ تھامتے کہا تو زارا مسکرا دی۔ کچھ دیر پہلے اس سے جو جیلسی تھی اس پر خود کو کوسا۔ آپ بھی زارا، میرے بھائی کے روب میں بالکل مت آنا، بلکہ ابھی سے اس کو قابو میں رکھو۔ اذلان نے بڑے بھائیوں کی طرح زارا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ رو تو نہیں اعظم بھائی، اب اتنے بھی برے نہیں ہیں، فرشتے شرارت سے بولی تھی۔ زارا نے اعظم کو دیکھا جو مسلسل فرشتے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو انجوائے کریں، میں ماما سے مل لیتا ہوں اور انتظامات بھی دیکھ لوں، اذلان بولا تھا اور فرشتہ آگے قدم بڑھاتی کہ اپنے ہی غرارے میں اٹکی، لیکن اذلان اسے سنبھال چکا تھا۔ لیکن اعظم اظہر کے بڑھتے قدم کسی اور نے نہ سہی، زارا نے ضرور دیکھے تھے۔ پہلی بار اسے لگا تھا کہ اس کی دعائیں پوری تو ہو گئی تھی، لیکن اعظم اظہر اس کے لیے اچھا میچ نہیں تھا، وہ اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ اعظم نے زارا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھتے نگاہیں موڑ گئی تھی، لیکن اسے کہاں فرق پڑتا تھا، زارا گم سی ہو گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں فرشتے اذلان پر تھی۔ وہ خوبصورت تھی، سراہے جانے کے قابل۔ کھانا لگ چکا تھا جبکہ زارا نے ایک نوالا بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ تم کیوں نہیں کھا رہی؟ اعظم کو شاید اس کا خیال آ ہی گیا۔ بھوک نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بولی، جہاں آنے سے پہلے اس کی ساری خوشیاں ماند پڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اعظم کہتا خود اسٹیج سے اتر گیا تھا اور سامنے اذلان کے پاس گیا تھا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ کیا کھاؤ گے؟ اذلان نے فرشتے کو دیکھتے پوچھا۔ گول گپے، تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اذلان نے کہا تھا جبکہ فرشتے اسے گھورتی خود ہی ڈالنے کے لیے اٹھی تھی۔ بیٹھو، یہیں ڈالتا ہوں، اذلان پھر اس کی پوری پلیٹ بناتے اس کے آگے رکھی، کسی فوراً کھا گئی تھی۔ اور بھی چاہیے، فرشتے نے اپنی خالی پلیٹ اس کے آگے کی جب تک اعظم بھی پہنچ چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس میں عنقریب باہر سے اپنا کاروبار بند کر کے یہاں گول گپوں کی ریہڑی لگانے والا ہوں، اذلان جل کر بولا اور اس کی پلیٹ لے کر چلا گیا۔ کیسی ہوں؟ ٹھیک ہوں، فرشتے کا سارا دھیان اذلان کی طرف تھا جو سنجیدگی سے پھر سے اس کی پلیٹ تیار کر رہا تھا۔ زارا بہت پیاری ہے، میں امید کرتی ہوں آپ اسے خوش رکھیں گے۔ فرشتے نے زارا کو دیکھا جس کی نگاہیں اسی کی طرف تھی۔ اعظم نے بھی اس وقت زارا کو دیکھا، وہ واقعی آج بہت پیاری لگ رہی تھی اور اس نے دھیان ہی اب دیا تھا، لیکن فرشتے اذلان اظہر سے زیادہ پیاری تھی۔ وہ لاشعوری طور پر دونوں کا موازنہ کرنے لگا تھا۔ ہاں لیکن تم زیادہ پیاری ہو، اعظم بولا تو فرشتے جھجک گئی۔ تب تک اذلان بھی آ گیا تو اعظم واپس اسٹیج کی طرف آ کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں رسم شروع ہو چکی تھی۔ زارا کے آنسو حلق میں اٹک گئی، ایک دم اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا اس رونق اور خوشیوں سے۔ کیا ہوا میری جان؟ زارا کی ماں نے اسے گلے لگاتے کہا تو اعظم بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں، وہ نم لہجے میں بولی تو اس کی ماں نے اعظم کو دیکھا پھر اپنی بیٹی کو۔ بابا یاد آ رہے ہیں، وہ بولی اور رونے لگی۔ وہ ہوتے تو تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے میری جان، چلو بس کرو رونا، دیکھو سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ اعظم نے اس کے ہاتھ کو تھاما تو وہ ساکت ہو گئی۔ اس کی ماں مسکراتی اٹھ گئی تھی۔ اعظم نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کیا تو وہ کچھ ریلیکس ہوئی اور پھر رسم کے دوران بھی اعظم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا اور نہ زارا نے ایسے چاہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، تھوڑی دیر بعد فرشتے نے اذلان کو کہا تھا۔ ماما سے مل لو پھر چلتے ہیں۔ اذلان اسے ملوانے لایا جو اس سے خوش سلوکی سے ملی تھی، اپنے باپ سے نہیں ملوایا تھا اسے۔ میں بہت تھک گئی ہوں، فرشتے نے اپنا دوپٹہ اتارتے پچھلی سیٹ پر رکھا تھا اور اے سی کی اسپیڈ تیز کی۔ اذلان اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ آج اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اذلان نے گاڑی چلائی اور سیلون کے راستے پر رکی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ فرشتے نے سیدھے ہوتے حیرانگی سے پوچھا۔ مہندی لگوانے، لیکن کیوں؟ اذلان نے اسے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی اور پھر اتر کر اس کی مدد کی اترنے میں اور اندر لایا، شاید وہ بکنگ کروا چکا تھا فیصلے سے۔ اذلان اظہر جی، اپنی وائف کو وہاں بھیج دیں، میں ساتھ جاؤں گا سر، لیکن تب تک وہ اسے ساتھ لے جا کر مہندی لگوانے والی کو دیکھنے لگا۔ کسی فیمیل کو بلائیں، وہ سر سے لہجے میں اس لڑکی کو دیکھنے بولا۔ وہ لڑکی نما بنی لڑکی اسے بالکل پسند نہ آیا تھا۔ وہ اس کی سر سے لہجے پر لڑکی کو بلا لائے تھے۔ کیسی مہندی لگوانی ہے آپ کو؟ اس لڑکی نے آتی فرشتے سے پوچھا تھا۔ میں بتاتا ہوں، اذلان نے فون نکالتے اس کو ڈیزائن دکھائے تو لڑکی نے حیرت سے منہ کھولتے پہلے اسے پھر فرشتے کو دیکھا جو خود بھی لال ہو رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر لگاتے، پاؤں پر بھی لگانے کو کہا تو فرشتے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں تھک گئی ہوں، بس تھوڑی دیر اور انتظار کرو، وہاں مجھے تمام لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ فرشتے نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا جس کا سارا دھیان اس کی مہندی کی طرف تھا۔ اسے اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا اذلان اظہر کو مہندی اس حد تک پسند ہے۔ چلو ہو گیا،
اس نے بل پے کیا۔ جنہوں نے مہندی لگائی ہے ان کو بلا دے، اس نے ورکر سے کہا تو اسے لڑکی کو بلایا گیا۔ جی سر، اذلان نے پیسے نکالتے اسے دینے چاہے۔ آپ نے پے کر تو دیا ہے سر، وہ جھچکی۔ یہ آپ کے لیے ہے، مجھے آپ کا کام پسند آیا اور میری بیوی کو برداشت کرنے کا بھی شکریہ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو وہ لڑکی بے حد خوش ہوتی پیسے پکڑ گئی۔ بہت شکریہ، ایسے ہی خوش رہیں، مجھے اپنا نمبر دے دیں، آئندہ بھی آپ کو بلا لیں گے ہم، ہے نا فرشتے؟ اس نے فرشتے کو دیکھتے کہا جو نیند میں بے خبر سی تھی۔ ہاں بالکل، فرشتے بولی، لیکن لڑکی نے تیزی سے مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ اذلان نے باہر لاتے اسے دھیرے سے گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے جوتے جو کب سے تھامے تھے وہ پیچھے رکھے اور اس کا دوپٹہ بھی، اس کی چوڑیوں اور جویلری والا بیگ بھی۔ کچھ کھانا ہے؟ نہیں، مجھے گھر جانا ہے بس۔ اذلان نے تیزی سے گاڑی بھگاتے اس سے اس کی چیزیں اندر پہنچائی۔ بوا سو چکی تھی، مجھے چینج کرنا ہے۔ مہندی تو سوکھ لینے دو پھر کر لینا چینج، ابھی یہاں آ کر بیٹھو۔ نہیں، میں دھونے لگی ہوں۔ وہ قدم بڑھاتی واش روم کی طرف جانے لگی۔ اذلان نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے روکا اور اس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں سے دیوار کے ساتھ لگائے اسے دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب تک اس کا رنگ نہیں آ جاتا خبردار دھوئی دوں، آ جائے گا رنگ بھی اور۔ لیکن اذلان ہر جو سب سے خود پر پہرے بٹھایا تھا اس کی گردن پر جھکا، اس سے خوشبو خود میں اتارتا لب رکھنے لگا۔ اذلان اذلان پیچھے ہٹا اور اسے دیکھا اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ ہوتے تو یقیناً اب تک فرشتے اپنی ساری مہندی خراب کر چکی ہوتی۔ مجھے نیند آئی ہے۔ فرشتے نے تھک کر اسی کندھے پر سر رکھا تو اذلان کو اس پر ترس آیا۔ اسے واپس بھی جانا تھا اعظم کی مدد کے لیے۔ ڈرائر کہاں ہے تمہارا؟ وہ وہاں پڑا ہے ڈرائر میں۔ فرشتے کے بتانے پر وہ اسے ڈرائر لگاتا اس کے ہاتھوں کو سکھانے کے بعد اب اس کے پاؤں کی مہندی سکھا رہا تھا۔ اب دھو لو، اذلان نے آدھے گھنٹے بعد کہا تو فوراً سے مہندی دھونے چلی گئی۔ تہذیب عثمانی نے فوراً صائمہ رقمی کو اطلاع دی تھی خبر عثمانی کے آنے کی۔ شاذب عثمانی اور منور عثمانی بھی فوراً کھڑے ہوئے تھے بھائی کے لیے۔ آ جاؤ، خبر کیوں کھڑے ہو؟ جہانگیر عثمانی کے لہجے کی طرف وہاں موجود سب لوگوں نے محسوس کی تھی۔ خاور عثمانی اندر داخل ہوئی اور وہیں ٹی وی لاؤنج میں رک گئی۔ اس گھر کی دور و دیوار اور خوشبو آج بھی ویسی ہی تھی۔ بھائیوں نے انہیں گلے لگایا، سب کی آنکھیں نم تھیں لیکن وہ سنجیدگی سے کھڑے اس ایک شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان کے احترام میں کھڑا ہونا تو دور سر بھی نہیں اٹھا پایا تھا۔ کیا گھر کے چھوٹوں کو یہاں کے رسم و رواج نہیں معلوم؟ انہوں نے شایان عثمانی کو دیکھتے طرز کیا تو سب کا دھیان شایان کی طرف تھا۔ محمد اور ملائکہ جا چکے تھے یونیورسٹی، اس لیے صرف وہاں گھر کے بڑے بچے تھے۔ آپ کو میں نہیں جانتا اور انجان لوگوں کو میں اتنی عزت و تکریم بھی نہیں بخشتا۔ وہ نگاہیں اٹھاتا سر سے لہجے میں بولتا سب کو حیران کر گیا تھا۔ شایان شاذب عثمانی دہاڑے تھے۔ تہذیب عثمانی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ان کی بہن کا کمال تھا کہ یہ آج ان کا بیٹا باغی بنا، شیر کی طرح اپنے ہی بڑوں کے خلاف آواز بلند کر گیا تھا۔ انجان تو ہم نہیں رہے کبھی شایان شاذب عثمانی، نہ کبھی ماضی میں اور نہ حال میں۔ آخر میری بیٹی منقوہ ہے، تمہاری میرے نہ کرتا گناہوں کا بدلہ لیا ہے تم نے میری اولاد سے، تو انجان تو ہم کسی صورت نہیں ہوئے۔ وہ بولے تو شایان اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا کچھ آگے آیا۔ بیٹھے، پھر تو اپنی بیوی کے نام پر عزت دینا تو بنتا ہے پھر بیوی نہیں منقوہ برخوردار جو زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ وہ سالوں بعد دہاڑے تھے کہ حویلی میں ان کی آواز گونجتی پتوں میں سرسراہٹ پیدا کر گئی تھی۔ شاید اتنے سال پہلے وہ خود کے لیے بولتے تو آج اس مقام پر نہ ہوتے۔ میری بیوی کو ان سب میں نہ لائیں تو وہ تیزی سے آگے آیا تھا۔ شاذب عثمانی نے ہاتھ سے روکتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورا۔ خاور بیٹھ کر بات کرتے ہیں؟ جہانگیر عثمانی موقع کی مناسبت دیکھتے بولے تھے۔ یہاں میری جگہ نہ سالوں پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ میں یہاں صرف آپ کے پوتے کو بتانے آیا ہوں کہ میری بیٹی اب مزید اس رشتے میں نہیں رہے گی۔ اسے اس رشتے سے جلد آزاد کریں، اس کے بعد میں اس ملک سے اپنی اولاد کو لیتا چلا جاؤں گا۔ شایان عثمانی کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے، جبکہ جہانگیر عثمانی شاذب عثمانی نے شایان کو دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے اس کی محبت کے بارے میں اور شایان عثمانی کی عادت کو بھی، وہ تو اپنا جھوٹا کسی کو نہیں دیتا تھا۔ یہاں تو پھر اس کی بیوی کی بات ہو رہی تھی جس کے لیے اس کی بے چینی اور جنون وہ دیکھ چکے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ لمحوں بعد خود کو کمپوز کرتا بولا تھا۔ اسے ممکن میں بنا دوں گا برخوردار، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ کیس عدالت میں جائے گا تو کیا عزت رہ جائے گی تمہاری خاندان کی؟ وہ تلخی سے بولے تھے۔ شایان نے انہیں طیش کے عالم میں دیکھا۔ مت بھولیں آپ بھی اسی خاندان سے ہیں۔ بالکل نہیں، یہ خاندان مجھے سالوں پہلے آگ کر چکا ہے اپنے نام سے۔ اب میرا اور میری بیٹی کا تم جیسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اپنے لیے آواز نہ اٹھائی میں نے، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ وہی سب ہونے دوں گا۔ یہ بھول ہے اور تمہاری، اسے آزاد کرو اپنے نام سے، نہیں تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں یہاں۔ اسے آزاد تو مر کر بھی میں نہیں کروں گا۔
وہ بیوی ہے میری اور شایان عثمانی اپنی بیوی کو تو مر کر نہ چھوڑے، اسی لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ عدالت جائیں یا دنیا کی کوئی بھی طاقت لگا لے، ناکام ٹھہریں گے اس کے نام کے آگے سے میرا نام ہٹانے کے۔ وہ ان کے قریب جاتا چیلنج کرتا بولا۔ خاور عثمانی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دھکا دیا پیچھے کی طرف کہ وہ لڑکھڑایا۔ شاہزیب عثمانی نے اسے فوراً تھاما تھا۔ عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو دھوکہ دینے کی؟ وہ آگے آتے اس پر ہاتھ اٹھاتے کہ جہانگیر عثمانی اور منور عثمانی نے تھاما۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کی ہمت ہوئی میری خالہ کو دھوکہ دینے کی۔ اس گھٹیا عورت کا نام مت لو۔ زبان سنبھال کر خاور صاحب، وہ دھاڑا تھا۔ میری خالہ کے بارے میں کچھ مت بولنا، بلکہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں ان سے نکاح کر کے۔ وہ بولا تو سب نے جھٹکے سے مرتے اسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو شایان؟ شاہزیب عثمانی دھاڑے تھے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو کہنا چاہیے۔ شخص کو بولے میری خالہ کو اپنا نام دے۔ خاور عثمانی اپنا آپ چھڑواتے پھر اس کے طرف بڑھے تھے۔ ماحول کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ تہذیب عثمانی نے ساری خبر ساتھ ساتھ سائمہ نقوی تک پہنچائی تھی جو بے حد خوش تھی۔ کونین سے میں بات کر لوں گا، شایان اپنا آپ چھڑواتے بولا۔ کونین؟ خاور تو اب میں تمہارا سایہ نہیں پڑنے دوں گا شایان عثمانی، اور جو تمہاری خالہ کے دماغ پہ گند بھرا ہے اسے نکال دو۔ اس عورت کو نہ سالوں پہلے میں نے اپنا نام دیا تھا اور نہ اب دوں گا۔ یہ میرے نزدیک گناہ ہے اس عورت کو اپنانا۔ وہ بولے تو قدم پیچھے ہٹاتے دور کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو زخمی شیروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شایان عثمانی اس سے پہلے کہ کچھ مزید کہتا شاہزیب عثمانی بول پڑے تھے۔ اپنے کمرے میں جاؤ شایان، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم میری ہی اولاد ہو۔ شایان اپنے کمرے میں چلا گیا تو خاور عثمانی بھی دروازے کی طرف بڑھے۔ خاور رک جاؤ، جہانگیر عثمانی نے کہا، لیکن وہ رکے نہیں۔ شاہزیب عثمانی نے جاتے ہاتھ پکڑا اور انہیں واپس اندر لائے۔ منور عثمانی بھی ان کے پاس ہی بیٹھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے خاور، شاہزیب عثمانی بولے تو خاور نے انہیں دیکھا۔ بھائی میں نے خود پر سب برداشت کیا ہے لیکن اپنی بیٹی پر میں کچھ بھی برداشت نہیں کروں گا، یہ بات اسے سمجھا دیں۔ جہانگیر عثمانی نے کونین کو فون کرتے سب بتا دیا تھا۔ وہ فوراً سے نکل آئی تھی۔ اس نے دادا جان سے پوچھا تھا کہ شایان کہاں ہے اور انہیں اس سے پتہ چلا کہ وہ ڈیرے کی طرف نکل گیا ہے۔ اب وہ سب باپ بیٹے ساتھ بیٹھے تھے اور سبھی خاور عثمانی سے شرمندہ دکھتے تھے۔ آپ نے سنا اس نے کیا کہا؟ اس عورت نے آپ کے بیٹے میں بھی اپنا جیسا زہر بھر دیا ہے بھائی، خاور عثمانی بولے تو شاہزیب نے ہونٹ پیچھے سر ہاں میں ہلایا۔ میں جانتا ہوں خاور، اسے اس عورت سے دور رکھیں بھائی، خاور صاحب بولے، اور پھر ماضی کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تو سب آپ دیدہ اور شرمندہ ہوئے اپنے کیے پر۔ لیکن ان سب کے بعد کونین کیا کرنے والے تھے شایان عثمانی بالکل نہیں جانتا تھا۔ مہندی کا رنگ دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ اذلان اظہر نے اس کا قصوروار بھی اسے ہی ٹھہرانا تھا۔ وہ چینج کرتی فریش ہوتی باہر آئی تھی جہاں وہ اس کے بیڈ پر نیند دراز تھا، آنکھیں بند تھی، یقیناً وہ بہت تھک گیا تھا۔ اذلان نے سیدھے ہو کر بیٹھتے اس کے آگے ہاتھ کیا تو وہ جھجکتی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ خوبصورت اذلان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ناک کے نتھوں کے پاس لے جاتے گہری سانس بھری، جس نے سر کافی اچھا تاثر چھوڑا تھا۔ پاؤں کی دکھاؤ اذلان نے کہا تو فرشتے نے اپنا ٹراؤزر اونچا کیا جہاں اس کے خوبصورت سفید پیر پا اور مہندی کے گہرے رنگ سے اٹے تھے۔ اذلان سے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تھک گئی ہو؟ فرشتے نے تیزی سے سر ہلایا تو اذلان نے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور پھر موڑتے اس سے بیڈ پر کیا۔ اذلان، تم سے میرے کافی حساب نکلتے ہیں ہنی۔ اذلان نے دلبرانہ انداز میں جھکتے اپنی بیڈ اس کے گال پر رگڑی۔ اذلان بولو، حساب تو میرے بھی بہت سے ہیں، بتائے سزا کب دوں آپ کی؟ فرشتے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، لیکن زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ پائی کیونکہ اس شخص کی آنکھوں میں انگنت جذبے اور جذبات کی جگنوں ٹمٹما رہے تھے۔ وہ مرد حسین تھا، اگر نہ بھی ہوتا تو وہ بھی شخص اس سے اتنا ہی حسین ہوتا۔ جب تم چاہو گے ہنی۔ آپ واپس جائیں گے؟ وہ اسے کینیڈا واپس جانے کا پوچھ رہی تھی۔ فرشتے اتنے شخص میں کھو گئی تھی اب سے اپنی پوزیشن خود پر اس کے بھار کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ میں پرسوں فنکشن سے واپسی پر چلا جاؤں گا۔ اذلان نے اس کے بالوں کو انگلی پر لپیٹتے اس کے ہر نقش کو حفظ کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ تڑپتے استفسار کرنے لگی۔ تم چاہتی ہو میں نہ جاؤں؟ اذلان نے جھک کر اس کی گردن پر ناک سے لایا تو اس سے اپنے گال جلتے محسوس ہوئے۔ اذلان ہٹے، میرا سانس سوکھ رہا ہے۔ فرشتے نے اسے خود سے ہٹانا چاہا۔ خاموش رہو، اذلان نے اسے گھورتے کہا اور اس کے بالوں کی خوشبو سونگھی۔ تمہارا شیمپو لے آیا ہوں، اب دوبارہ یہ مت لگانا۔ اوکے اب جائیں، کل میں کچھ فیصلہ کرنے والا ہوں۔ وہ بولا تو فرشتے کا سانس سوکھا۔ کیا وہ اسے چھوڑنے والا ہے؟ کیا کل پتہ چل جائے گا؟ اذلان اس کے گالوں پر چٹکی بھرتے بولا اور اٹھنے لگا۔ کل کیا ہم علیحدہ ہو رہے ہیں؟ فرشتے نے اس کا کالر تھامتے تڑپتے پوچھا تھا۔
اذلان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس پر جھکتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ملائی تو فرشتے نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ایک دوسرے میں بالکل کھو گئے تھے، ایک دوسرے کے دل کی تیز ہوئی دھڑکنیں وہ باقاعدہ سن سکتے تھے۔ اذلان اظہر اس کی سانسوں کو خود پہ نرمی سے اتارتا اسے باور کروا رہا تھا کہ اذلان اظہر تمہیں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اس کے دور ہوتے ہی فرشتے نے آنکھیں کھولی، جہاں وہ اسے ہی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کل ملاقات ہوگی۔ فرشتے نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرشتے نے خوبصورت لمحات کا پوشیدہ مطلب اپنی کم عمری کے باعث اخذ نہیں کر پائی تھی۔ تم نے کھانا کھایا تھا؟ اس کے پیچھے آتے اس نے اذلان سے پوچھا تھا۔ اذلان نے مڑ کر اسے گھورا۔ وہ جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں اپنے شوہر کا؟ اور یہ تم کیا ہوتا ہے؟ تم بھی تو تم مجھے کہتے ہو۔ وہ بازو کمر پر لڑا کے عورت کی طرح ہاتھ نچا کر بولی تھی، اسے پیاری لگی تھی۔ خوبصورت مسکراہٹ اذلان نظر کے نابی لبوں پر چھا گئی۔ وہ بہت دیر بعد مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ چھینتی بھی وہی تھی اور واپس انہیں لبوں کی زینت بناتی بھی وہی تھی۔ ہاتھوں کو منہ پر نہ رکھنا، نہ اسٹے نہ لگ جائے مہندی کا۔ کل کا ڈریس میں بھیج دوں گا اور کھانا کھا لینا۔ فرشتے نے اس کی ساری باتوں کے جواب میں یہی کہا تھا فکر مندی سے، تو وہ اسے آنکھوں میں بساتا سر ہلا گیا۔ یہی تو چاہتا تھا کہ فرشتے بھی اس سے محبت کرے، اس کی ویسے ہی کیئر کرے جیسے وہ اس کی کرتا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا تو فرشتے نے دروازہ لاک کرتے اسے کھڑکی سے جاتے دیکھا اور پھر اندر آ گئی۔ کل کا کیا سرپرائز تھا! نہیں، وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اپنے سانسوں میں بس اس کی خوشبو محسوس کرتے اس نے خود میں پلٹے اس خوف کو جڑ سے ختم کیا تھا۔ آخر وہ سالوں سے اس کی محبت رہی تھی، لیکن بدلے میں اس نے کیا دیا تھا اذلان اظہر کو؟ تکلیف۔ اس کا دل دکھا تھا۔ کل وہ اچھے سے اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ ابھی اذلان اظہر سے کہیں نہ کہیں اس کی معافی کی امیدوار تھی۔ وہ بستر پر لیٹے اس کے کیے کے بارے میں سوچتی سو گئی تھی۔ اعظم وہ واپسی پر اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ گاڑی میں صرف وہی دو تھے۔ میں کیسی لگ رہی ہوں آج؟ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ وہ کچھ سوچتی بولی تھی، شاید اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ اچھی لگ رہی تھی، وہ بس اتنا ہی بولا تھا، لیکن زارا شکریہ بھی نہ کہہ پائی۔ اس نے کون سا اس کی تعریف خوشی سے کی تھی۔ آپ بہت اچھے لگ رہے تھے، یہ رنگ آپ کے لیے بنا ہے اور آپ کی بیئرڈ کل تھوڑی سی ٹرم ہونی چاہیے۔ وہ اسے اس کے بارے میں سب تفصیل سے بتا رہی تھی۔ اعظم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں انگنت جگنو روشن تھی۔ اس کی محبت کی کیا وہ ٹھیک کر رہا تھا؟ خود کے دل کے خلاف جاتے صرف اس لڑکی کی محبت آزمانے کی خاطر اس سے شادی کر کے؟ کل میں چاہتی ہوں پارلر سے واپسی پر آپ مجھے پک کریں گے نا؟ پھر ہوا تو کر لوں گا، وہ بولا تو زارا کی خوشی مانند پڑی۔ وہ کتنا دل کو سمجھا رہی تھی کہ جیسا اس سے وسوسے آ رہے تھے ویسا کچھ نہیں ہے۔ اذلان بھائی اور فرشتے کتنے اچھے لگ رہے تھے نا آج؟ وہ تھوڑی دیر بعد بولی تھی اور نگاہیں اعظم پر ٹکا دی۔ وہ مسکرایا اور بولنے لگا، ہاں بہت اچھے۔ اذلان نے مجھے ان دونوں کے کپڑے دکھائے تھے پہلے۔ مجھے پتا تھا فرشتے کو وہ ڈریس بہت پسند آئے گا، لیکن وہ بہت بھاری تھا، اس نے کبھی ایسے ڈریسز نہیں پہنے۔ لیکن آج وہ بالکل باربی ڈول لگ رہی تھی۔ اور زارا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس کے پوچھنے پر اس نے بمشکل کہا تھا وہ اچھی لگ رہی تھی، اور فرشتے اذلان کی تعریف میں اس نے قصیدے پڑھ ڈالے تھے۔ اعظم نے بھی محسوس کیا تھا کہ اس نے خاموش ہو گیا۔ وہ بس پہنچ گئے تھے اس کے گھر۔ سامنے گاڑی روکتے اذلان نے اسے دیکھا۔ اندر آئیں گے نہیں؟ خدا حافظ۔ اعظم کیا آپ خوش ہیں اس شادی سے؟ اس نے پھر سے وہی سوال کیا تھا۔ زارا تم پاگل ہو، کیوں ایک فضولی سوال پوچھتی رہتی ہو؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب میری مرضی سے ہو رہا ہے، کچھ بھی میری چاہ کے خلاف نہیں ہو سکتا، نہ کوئی زبردستی میری زندگی میں تمہیں شامل کروا سکتا تھا۔ زارا سہمتی سے دیکھنے لگی تو آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے باہر نکل آئے تھے۔ لیکن مجھے لگتا ہے میں نے اپنے ساتھ کچھ بہت برا کر لیا ہے، بہت برا۔ آپ میرے نہیں ہیں اعظم اظہر، آپ بھی فرشتے کے ہیں۔ کاش میں دل کو منا لیتی کہ آپ میرے نہیں ہیں۔ تو اب منا لو اور مت کرو یہ شادی، اترو مجھے جانا ہے۔ اس لڑکی کے آنسوں پر بھی وہ بے چین ہوتا جو منہ میں آیا بول گیا۔ کاش اپنے لبوں سے ادا ہوئے لفظ ہمیں اسی رفتار سے دل پر مارے جائیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ مخالف نے کتنا درد برداشت کیا ہوگا۔ زارا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ باہر نکلی اور پھر تیزی سے اندر چلی گئی، لیکن دروازے کے پاس رکی۔ اعظم اظہر اس کی پشت بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے اور آسمان کی طرف دیکھتے گہرے سانس بھرے، جیسے اپنی حالت کو نارمل کرنا چاہا ہو۔ اس کی وجود میں بے چینی سی بھر گئی تو تیزی سے گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ وہ رات جہاں دو لوگوں کے لیے خوش آئند تھی، ایک دوسرے کی محبت میں بھیگتے، تو دو لوگوں کے لیے اتنی ہی کٹن تھی۔
زارا کو بخار ہو گیا تھا، اس نے گھر جا کر بھی زیادہ کسی سے بات نہیں کی تھی، سارے لوگ تھکاوٹ سمجھے تھے، لیکن صبح تک وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ زارا میری بچی، اس کی والدہ اسے اٹھانے آئی تھی، اسے یوں سر پڑتے سکڑی سنتے لیٹے دیکھ وہ اس تک آئی تھی۔ جب اسے ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ اسے کتنا تیز بخار ہے۔ ماما وہ ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ وہ تڑپ گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ وہ بتا نہ پائی کہ تھک گئی ہے۔ اسے ایک شخص بے شخص سے محبت کرتے۔ اٹھو، ناشتہ کرو، دوا لو، تیار ہونے بھی جانا ہے، سب مہمان موجود ہے، نہا لو پہلے، شاید بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی اس کی چیزیں نکالنے لگی تو وہ بھی فریش ہو کر ناشتہ کرتی، دوا لیتی، پارلر چلی گئی۔ آج اس کی زندگی کا اہم ترین دن تھا اور وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ تیار بھی وہ مشکل ہوئی تھی، لیکن وہاں موجود تمام لڑکیوں نے اسے کافی سراہا تھا۔ وہ لگی اتنی خوبصورت رہی تھی، لیکن کیا فائدہ تھا اتنی تیاری کا؟ جس کے لیے وہ تیار ہوئی تھی وہ تو اسے نظر بھر کر نہ جانے دیکھنے والا بھی تھا یا نہیں۔ سرخ رنگ کے اس لہنگے میں جس کی ٹیل پیچھے زمین پر بچھی تھی، بھاری جویلری اور خوبصورت میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹہ لیتے اس کا سر چکرا گیا کیونکہ وہ کافی بڑا تھا، جس کا آدھے سے زیادہ حصہ زمین کے زیادہ سے زیادہ اس کی زیادہ سے جس کا آدھے سے زیادہ حصہ اس کے سر کے پیچھے سے ہوتا زمین پر بکھرا تھا۔ اعظم اظہر کی پسند وہاں سب کو بے حد بھائی تھی۔ اس نے اعظم اظہر کا انتظار نہیں کیا تھا کیونکہ کل کے بعد اس کی ساری خوش فہمیاں ختم ہو گئی تھی۔ میم، آپ کو اعظم نامی کوئی آدمی لینے آئے ہیں۔ وہ چونکی اور پھر اسے مدد دیتے باہر لے جایا گیا۔ اعظم جو خود بھی شیروانی میں بالکل تیاری ہوا تھا، اسے نکلتے دیکھ وہ پل بھر کے لیے محبوط رہ گیا۔ کتنے ہی لمحے وہ اپنی نگاہوں نہ ہٹا پایا تھا سامنے کے منظر سے، جہاں سے وہ سہج سہج کر چلتی آ رہی تھی۔ خوبصورت، اس نے ساختہ کہا تو زارا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے سر جھکا لیا تو اعظم واپس اپنے خول میں سمٹا۔ مجھے لگتا ہے کم از کم تعریف پر تھینک یو کہنا چاہیے، اعظم نے بیٹھتے کہا، اس کی مدد کرتے واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، کل اس نے بھی تو اس کی تعریف کی تھی لیکن وہ آگے سے کچھ نہیں بولا۔ کس چیز کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ اس کا موڈ پل میں غارت ہوا تھا۔ نہیں، میں کہاں آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھا سکتی ہوں اعظم، وہ کہتی سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا گئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہاں پہنچتے ان کی شاندار طریقے سے انٹری ہوئی تھی، لڑکے جیسے زندگی جینے کی خواہاں تھی، لیکن زارا نے جان لیا تھا کہ کسی کی زندگی کو آئیڈیلائز نہیں کیا کرتے کیونکہ کوئی نہیں جانتا میاں بیوی کا رشتہ چار دیواری میں کیسا ہے۔ نکاح کا وقت قریب آیا تو زارا کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا اور پھر اعظم اظہر کو قبول کرتے ہوئے ہچکیوں سے رو دی تھی۔ کئی خوف اس میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ مستقبل کیا تھا، ان کے رشتے کا کون جانتا تھا؟ اعظم اظہر کے قبول کرنے پر مبارکباد کا شور اٹھا تھا لیکن وہ سر نہ اٹھا پائی۔ تمام لوگ اسے زارا سے ملنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ شخص اٹھا اور پھولوں سے بندھی اس کے درمیان ہوئی چادر کو ہٹایا اور اس کے پاس آیا۔ زارا کے ہاتھ تھامے جو کانپ رہے تھے، اسے کھڑا کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کے نزدیک جھکا۔ زارا اعظم اظہر کی ساری حساسیات اسے سننے کی منتظر تھی، شاید کوئی محبت بھرے لفظ، اپنی غلطی کا پچھتاوا، لیکن وہ بولا بھی تو کیا؟ ابھی سے کانپ رہی ہو، ابھی تو زندگی پڑی ہے۔ زارا، اعظم اظہر، آپ نے اپنی محبت کا یقین دلانا ہے، مجھے ثابت کرنی ہے اپنی محبت، وہ اس کے کان کے پاس بولا۔ ارد گرد کے لوگ سمجھے تھے نہ جانے وہ کیا محبت بھرے پیغام ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں گے، لیکن زہرا کو لگا اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی ہے تو کیا یہ شادی صرف اس کی محبت کی آزمائش کے لیے تھی؟ اس موقع پر یہ انکشاف، شاید وہ پہلی ایسی دلہن تھی جس سے محبت کی یہ قیمت ادا کروائی جا رہی تھی۔ وہ پیچھے ہو گیا اور اس کے بعد زہرا کو اپنا آپ ایک روبوٹ سا لگا۔ اس نے اپنی محبت میں اپنا آپ مٹا دیا تھا، سالوں اس شخص کو چاہتے گزار دیے تھے اور آج وہ حاصل ہو کر بھی لا حاصل بن گیا تھا۔ وہ تو تھا ہی نہیں کبھی زہرا کا، وہ تو ہمیشہ سے فرشتے کا تھا، اس نے مان لیا تھا۔ کئی آنسو آنکھوں سے گرنے لگے تھے، اسے اپنی تیاری سب بیکار لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی زندگی اس پل بیکار لگی۔ رخصتی کے وقت اپنی ماں اور بھائیوں سے لگ کر بہت روتی، انہیں بھی رلا گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی واحد رونق اس شخص کو سونپ رہے تھے جس نے اسے مذاق سمجھ لیا تھا، اور پھر جس لمحے کا برسوں اس نے انتظار کیا تھا، جسے معجزے کی طرح مانگا تھا، وہ پورا ہوا۔ پیا گھر سدھار گئی، گھر میں بھی چند ایک رسمیں کرتے اس کے اصل ٹھکانے نے اعظم اظہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اعظم اظہر کے کمرے تک رسائی پا لی تھی اس نے، دل تک تو شاید ناممکن ہی تھی۔ اس نے روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ نہیں کیا تھا، وہ تو بس قیامت کی منتظر تھی، اب جس میں وقت درکار نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر آتے دروازہ لاک کر گیا۔
اس کا کمرہ اوپر کے پورشن میں تھا، لاؤنج کے باہر گلاس والز تھے، وہ دوسری طرف گھر کا باقی حصہ، اسی لیے وہ جگہ ساری اعظم اظہر کی ملکیت تھی۔ تو آخر کار زارا اکبر آپ کامیاب ہوئی، اور دیکھے جس جگہ کی آپ حیثیت بھی نہ تھی وہ آپ کی جھولی میں آ گرا۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے زبان کے نشتر چلانا شروع کیے تھے۔ زارا نے نگاہیں اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی، وہ خود کو شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس نے خود کو ڈس اپوائنٹ کیا تھا۔ یہاں آؤ، اعظم نے اس کے وجود میں کوئی جگنش نہ پاتے اسے مخاطب کرتے قریب آنے کو کہا، تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سرخ لباس میں بلیٹ ریڈ لپسٹک سے مزین ہونٹوں کو بے دردی سے کاٹتی آنکھوں سے نم بھری پانی سے بھری وہ اسے بکھری بکھری سی لگی۔ زارا، اعظم نے تو بلایا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتی اٹھی اور قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی اس کی برداشت کی اس شخص کے ظلم کی آخری حد کیا تھی۔ وہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تو اعظم نے جھٹکے سے اسے خود پر گرایا تو وہ سنبھل نہ پائی اور ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے اوپر آ گری۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اعظم نے اس کے بالوں کو تھامتے کہا، لیکن گرفت درد پہنچانے والی نہ تھی، کیونکہ یہ کام وہ خوبی زبان سے کر رہا تھا۔ زارا ایک لفظ نہ بولی۔ جب بولو چلو، اب تو حلال رشتہ ہے ہمارے درمیان، میں محرم ہوں، مجھے دلاؤ اپنی محبت کا یقین، میں سن رہا ہوں۔ زارا نے بس اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر تلخی سے مسکراتی سر موڑ گئی۔ اعظم اظہر کو یہ کہاں ہضم ہوا تھا، تھوڑی سے اس کے چہرے کو تھامتے جھٹکے سے اپنی طرف منہ کیا۔ مجھے نظر انداز کر رہی ہوں؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ یقین دلاؤ مجھے اپنی محبت کا، بتاؤ مجھے کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ وہ ڈیرے پہ موجود کہیں سگریٹ پھونک چکا تھا۔ بھائی، اس کے ملازم نے کھڑی سانسوں سے اسے کچھ بتانا چاہا تھا۔ ابھی نہیں کریم، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بھی اپنے نزدیک نہیں چاہیے، جاؤ۔ وہ دھاڑا، پر سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ سرخ آنکھیں کھولتا تیزی سے اٹھتا اس تک آتے اس کا گریبان تھام گیا۔ ضروری بات، کیا بکواس کر رہا ہوں میں، شکل گم کرو۔ وہ سہمتا باہر نکلنے لگا تھا، پھر مڑا۔ بھائی چل بالیس، باہر چلے، وہ آئی ہیں، وہ کہتا فوراً باہر نکل گیا۔ شایان عثمانی نے کھلے دروازے کو تیش کے آم میں دیکھا اور دروازہ بند کرنے کی نیت سے دروازے تک آیا، لیکن باہر کا منظر دیکھتے قدم زمین پر جامد ہوئے۔ ہاں وہی تو تھی وہ کونین شایان عثمانی، اس سے اس جگہ دیکھ وہ غصے سے مزید پاگل ہوا تھا۔ اس وقت دنیا میں وہی تو تھی جس سے وہ نہیں ملنا چاہتا تھا۔ خوش آمدید نہیں کہو گے اپنی بیوی کو؟ کتنے ہی مرد تو تھے وہاں پر۔ اس وقت کونین وہاں کھڑی ہوتی اونچی آواز سے بولی تو وہ تیز قدم اٹھاتا آہستہ کہا، گھر میں بات ہوگی، جاؤ ابھی۔ کیوں کونین؟ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، میں نے پہلے سمجھا چکا تھا تمہیں کہ یہاں مر کر بھی مت آنا۔ میں مر جاؤں تب بھی نہیں۔ وہ اس کا بازو پکڑاتا گررایا، کریم ڈرائیور سے بول کر گھر بھجواؤ اسے۔ آئے میم۔ وہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں یہاں سے بات کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ بات ہوگی لیکن یہاں نہیں، جاؤ ابھی۔ تمہاری خالہ کی ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ وہ عورت زہر ہے جو لوگوں کو زندگیوں میں زہر بننا چاہتی ہے، اور کئی سالوں سے وہ یہ کام بخوبی کرتی آئی ہے۔ اور کونین؟ وہ دھاڑا، وہاں تب مرد جانتے تھے کہ شایان عثمانی غصے میں اپنے آپ کا نہیں رہتا، سامنے تو پھر کوئی صنف نازک تھی۔ آواز آہستہ رکھ کے شایان عثمانی، کیونکہ حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ میری خالہ کو یوں لوگوں میں ڈسکس نہیں کر سکتی، تو مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ سخت کر جاؤں۔ سالوں پہلے میرے باپ کو ناکردہ گناہوں کی سزا ملی تھی، جس کی اصل مجرم وہ عورت ہے۔ وہ بدکردار عورت میرے باپ پر الزام لگائے تھے اس نے۔ انہیں بولو ثابت کرے کہ میرے باپ نے کوئی وعدہ کیا تھا ان سے شادی کا، یا کسی قسم کا کوئی دعویٰ کیا تھا محبت کا۔ نکلو فوراً یہاں سے۔ وہ سرخ آنکھوں کو بند کرتے کھولتا پاگل ہونے کے در پر تھا۔ سچائی ہضم نہیں ہو رہی نا؟ نہیں، تم سن نہیں پاؤ گی تمہارے باپ کی حقیقت۔ وہ شخص کیا ہے تم نہیں جانتی۔ شخص نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے میری خالہ کو ورگلایا، جھوٹی محبت میں پھنسایا، زبردستی کی کوشش۔ چٹاغ تمام مردوں کی آنکھیں ابل آئی تھی۔ وہ چٹانگ پر کی لڑکی شایان عثمانی پر ہاتھ اٹھا گئی تھی، شایان عثمانی پر جس کی محض آنکھوں میں وحشت سے لوگ کانپتے تھے۔ شایان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ خبردار میرے باپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں تو آگ لگا دوں گی۔ اپنی خالہ سے جا کر ثبوت مانگو اور ثابت کرو یہ سب۔ وہ پرس کھولتے کچھ کاغذ اسے قدموں میں گرا گئی تھی۔ پڑھو انہیں اور آنکھیں کھولو اس جھوٹی محبت سے، خدارا۔ سر اس عورت کو آپ بھولے تو اس کا ایک وفادار ملازم آگے بڑھا تھا۔ بیوی ہے میری، آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو گاڑ دوں گا، سالوں نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ وہ دھاڑا تو سب اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ وہ شایان عثمانی کو تسخیر کر چکی تھی، سب نکل گئے۔ کریم گھر چھوڑ کر آؤ، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ میں آواز مت نکالنا حلق سے، مجھے کچھ بہت سخت کرنے میں مجبور مت کرو۔ اور مت بھولو تمہارے نام کے آگے میرا نام جڑا ہے۔
جاؤ کریم، وہ بیچی موٹیوں کے ساتھ پاگل ہونے کو تھا، لیکن ان سب میں اس لڑکی کو وہ سخت خاصی سے چھونا تو دور دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، نہیں تو اس کی پہلی منزل سے محبت کی آخری سیڑھی پر گرا دیا جاتا شاید۔ وہ چلی گئی تو وہ جھکا اور وہ کاغذ اٹھائے۔ اس نے شایان عثمانی پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اپنے بنے کمرے میں جاتا کہ کسی کی سرگوشی سنی۔ یہ اعزاز بھی اسے ایک عورت کو ہی حاصل ہے، اسی سے اندازہ کر لو اس کی حیثیت کا۔ آئندہ کبھی زبان پر اس کا ذکر نہ آئے تو اگلی بار بولنے کے قابل نہیں رہے گا کوئی۔ وہ ان سب پر کونین کی اہمیت واضح کرتا سب کو اینڈ پر وارننگ دے گیا۔ خود کو کمرے میں بند کر لیا اور ان کاغذوں کو دیکھنے لگا جو کافی قدیم تھے۔ وہ خط تھے شاید۔ وہ دھیرے سے کھولتا انہیں پڑھنے لگا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو خاور، تمہاری محبت میں ڈوبی ہوں میں۔ نکاح نہ صحیح مجھے میسر ہی ہو جاؤ، تم اپنی بیوی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ سنا ہے تمہاری بیٹی ہوئی ہے، میری بد دعا ہے کہ اس سے بھی کوئی شخص محبت کر کے چھوڑ دے۔ شایان عثمانی کو لگا ہوا میں آکسیجن کم ہوا ہے۔ تم کبھی خوش نہ رہو، خدا کرے تمہاری بیوی مر جائے اور تم الٹے قدموں میرے پاس دوڑے چلے آؤ۔ میری محبت کو آزما لو، ساری زندگی تمہاری غلام رہوں گی۔ میں پاگل ہوں تم سے محبت میں، دیکھو مجھے اپنا لو، نہیں تو میری بد دعا تمہارا گھر اجاڑ دے گی۔ تمہاری محبت کی ہمیشہ منتظر سائمہ نقوی۔ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایسے کئی خط تھے جہاں کہیں محبت کا اظہار تھا تو کہیں دھمکیاں، اور کہیں حد سے گری ہوئی بد دعائیں کہ سامنے والے کا دل کانپ جائے۔ اسے لگا وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، وہ تو زمین میں دھنستا چلا گیا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ ہاں، یہی حقیقت تھی، تلخ حقیقت۔ اسے دھوکہ دیا گیا، اسے نفرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور یہ اس نے کی بلا شرکت۔ اس نے نفرت کی اپنے ہی چچا سے، اپنے باپ کے بھائی سے، جو اس سے اتنی محبت تو کرتے تھے کہ اپنی جان سے ذکر لوتی بیٹی سالوں پہلے ہی اس کی نکاح میں دے دی، جسے اس نے اپنی نفرت کے ذیم میں توڑ دیا اور توڑ کر ہوا میں بکھیر دیا۔